السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہم آیت نمبر 83 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف میں ہم نے کئی دفعہ سنا اور پڑھا کہ 4 بڑے اہم واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا واقعہ، جس کو فتنہ ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 2 دوستوں کا واقعہ، جس میں سے ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین قسم کے باغات دیے تھے، فتنہ مال۔ تیسرا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جس کو فتنہ علم، اور چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ، جس کو فتنہ اقتدار یا فتنہ اختیار یا طاقت کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اقتدار دیا تھا، اس کو طاقت دی تھی، اس کو وسائل دیے تھے۔ اور یہ جو سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یہ ان 3 سوالات میں سے ایک سوال ہے جو مشرکین مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالات کے ان کو جواب دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے سامنے اس ذوالقرنین کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ کچھ باتوں کا مطلب یہ ہے کہ واقعے کے اندر تو بڑی تفصیل ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ان میں سے باتوں کی تفصیل بیان کی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ قرآن کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کے اندر وہ تفصیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، تفصیل قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس ذوالقرنین کے معاملے کو پیش کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے فتنہ اقتدار کے بارے میں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں عام طور پہ روش یہی ہے کہ جس کے پاس اقتدار اور اختیار ہو، یعنی جس کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، بجائے یہ کہ وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، وہ اس اقتدار اور طاقت کے نشے میں اتنا دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اور سے اور اقتدار طاقت حاصل کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہ اپنے ایمان کو خاطر میں لاتا ہے، نہ اپنے مذہب کو خاطر میں لاتا ہے، نہ رشتہ کو خاطر میں لاتا ہے۔ اور آپ اس کا دیکھیں گے بھی، میں کل ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو مختلف پاکستان کے علاقوں میں بھی آپ چلے جائیں، باہر بھی چلے جائیں، تو جو مختلف آپ کو پرانے بادشاہوں کے قلعے ملیں گے، جو ان کے گھر ملیں گے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بڑے ہی پروٹیکشن کا ایک بڑا نظام ہوگا کہ بادشاہ کے کمرے کے باہر یا اس کے محل کے باہر جگہ جگہ چوکیاں ہوں گی، اس کے محل کے اندر سے، اس کے کمرے کے اندر سے پیچھے سے کوئی تہخانہ ہوگا جس سے باہر نکلنے کا ایک فرار کا راستہ ہوگا۔ یعنی ہر وقت ان کو یہ ڈر اور فکر لگی ہوتی تھی کہ ابھی ہم میں سے ہی، یعنی اسی حکومت کی ٹیم میں سے کوئی آئے گا اور ہمیں آ کے قتل کر دے گا، ہمیں آگے نقصان پہنچا دے گا۔ تو ہر وقت یہ فکر سوار تھی کہ بس اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں، اور اگر کوئی ہماری جان کے پیچھے پڑ جائے تو نکلنے کا ہمارے پاس راستہ موجود ہو۔ تو لہٰذا اسی حساب سے ان قلعوں کو اور ان محلات کو ڈیزائن اور تیار کیا جاتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں دنیا میں اقتدار کے معاملے میں لوگ کس طریقے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کرسی اقتدار کا معاملہ ہو تو سب باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھیں تو اسلام اقتدار اور اختیار کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خبردار، اس بات سے ڈر جاؤ کہ تم لوگوں کے اوپر نگران بن جاؤ، تم اس بات سے ڈر جاؤ کہ تم لوگوں کے اوپر ذمہ دار بن جاؤ، کیونکہ اللہ کی اس کی بڑی پکڑ ہے۔
یہ جو ہمارے خلفاء راشدین گزرے ہیں یہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا، اس کے بارے میں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہمیں ملتا ہے نا کہ نیل کے ساحل پہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے میرے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا. اسی طرح یہ خلفاء راشدین رات کے اندھیروں میں محلوں میں نکلتے تھے، گھروں میں کھٹکھٹاتے تھے، آوازیں سنتے تھے، کوئی ضرورت مند نظر آتا تھا خود اس کی جا کے مدد کرتے تھے، اس کے کام کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. لیکن آج کی دنیا میں یہ پیراڈائم یعنی یہ سوچ بالکل مختلف ہو چکی ہے. آج تو اقتدار مانگا جاتا ہے، آج تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی ہے، چھینا جھپٹی کی جاتی ہے، اپنی پبلسٹی کی جاتی ہے، اپنی نیکیاں گنوائی جاتی ہیں، جبکہ نیکیاں تو انسان کو چھپانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے ذوالقرنین کا ذکر کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار و اختیار و طاقت دی اور اس نے کس طریقے سے اس اقتدار و اختیار طاقت کو استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مَكَّنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے زمین میں اس کو طاقت دی، اقتدار دیا، اختیار دیا. الحمدللہ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب دیے. یعنی وسائل بھی اس کے پاس تھے، فوج بھی اس کے پاس تھی، ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس تھی، لوگ بھی اس کے پاس تھے، مال بھی اس کے پاس ہے، ہر طریقے کا اقتدار طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو پھر وہ ایک راستے کی طرف چل پڑا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ جزاک اللہ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ دنیا کے مغربی کنارے تک پہنچا جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے، اس کنارے تک چلتا گیا اور مغرب کے اینڈ تک پہنچا. وجدہا تغرب فی عین حمئہ، اور وہاں اسے سورج کو پایا وہ ایک عین حمئہ میں ڈوب رہا تھا. یعنی اس کے آگے اب کچھ نہیں تھا، کوئی جانے کا راستہ نہیں تھا. یہ ہمیں عین حمئہ کو دو طریقے سے پڑھا گیا. عین حمئہ کا معنی یہ ہے کہ دلدل والی کا چشمہ تھا جس کے پاس سورج آ کے ڈوب گیا اور اس کے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور عین حامیہ بھی پڑھا گیا کہ گرم کھولتا ہوا پانی. تو جب وہ چلتا گیا مغرب کے کنارے تک پہنچا، یہاں تک کہ اس کو وہ جگہ نظر آئی جہاں سورج ڈوبتا تھا، اس کے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ووجد عندها قوما، اور وہاں پر اس کو ایک قوم ملی. قلنا، اس کو تو پھر ہم نے ذوالقرنین سے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو تم چاہو تو تم ان کو سزا دو اور تم چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ وحی کی یا یہ الہام کیا، یہ پیغام دیا. یہاں پر جیسے خضر کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خضر علیہ السلام کے معاملے ایک بحث ہے کہ خضر علیہ السلام فرشتے ہیں، خضر علیہ السلام نبی ہے، خضر علیہ السلام غیر نبی ہے. بالکل اسی طریقے سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کہ ذوالقرنین نبی ہے یا غیر نبی ہے. یہ جو الفاظ ہیں قلنا یا ذوالقرنین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا ہے ذوالقرنین، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ دلیل لی کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے بات کی، یعنی ذوالقرنین کو وحی کی، تو ذوالقرنین نبی ہوں گے. لیکن یہ دلیل اگر ہم اس کو دلیل کے طور پہ لیں تو قرآن کریم میں ہم کئی اور مقامات پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کے ساتھ بھی، ایسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی. ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہاں کیا لیں گے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اشیاء کے بارے میں قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ ذکر کیے، تو اس سے مراد الہام لیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ جو دلیل ہے یہ اتنی مضبوط نہیں لگتی، لہذا جمہور کی رائے یعنی اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے. ذوالقرنین ایک عام انسان تھے جو ایک عدل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مومن بادشاہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو ذوالقرنین، تمہارے پاس قوم کا اختیار مل گیا، تم نے اس پہ قابو پا لیا،
تم دنیا کے اس کنارے تک پہنچ گئے، اب تمہاری مرضی ہے تم ان کے ساتھ ظلم کرو یا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال، تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبه، تو پھر ذوالقرنین نے کہا، اس قوم میں اعلان کیا کہ تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، قانون کو توڑے گا، جو بھی اس نے اصول قوانین وہاں طے کیے تھے، نعذبوه، ہم اس کو سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه، اور پھر وہ رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فيعذبه عذابا نکرا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو شدید عذاب دیں گے۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لے کر آیا اور اس نے نیک اعمال کیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن تھے، ایمان لانے والے تھے، اور جو اصول وہ طے کر رہے تھے اس قوم کے لیے جس پہ وہ قابض ہو گئے تھے یا جس پہ وہ حکمران بن گئے تھے، وہاں پہ بھی وہ اسلام کا اصول طے کر رہے تھے، اسلام کے قوانین نافذ کر رہے تھے جو اللہ نے ان کو دیے تھے، اس لیے انہوں نے کہا وَأَمَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لے کر آیا اور اس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اس کے بارے میں آسان معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد ذوالقرنین ایک اور راستے کی طرف، ایک اور مہم کی طرف نکلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ اس کنارے تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ پہلے وہ پہنچے اس کنارے تک جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اب وہ پہنچے اس کنارے پر جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وجدها تطلع على قوم، اور وہاں پہ انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جب سورج اس پر طلوع ہوتا تھا تو اس قوم کے پاس اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی ستر نہیں تھا۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو گھر بنانے نہیں آتے تھے، تعمیرات کرنی نہیں آتی تھی، لہٰذا وہ میدانوں میں رہتے تھے، تو جب سورج چڑھتا تھا تو ڈائریکٹ ان کے اوپر آتا تھا، ان کے پاس کوئی پردہ نہیں تھا سورج سے بچنے کا۔ ایک اور معنی اس کا یہ آتا ہے کہ وہ اتنے جاہل اور اس قسم کے لوگ تھے، یا اتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو ڈھانپتے بھی نہیں تھے اور بغیر کپڑوں کے رہتے تھے۔ اس کے کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن کی خوبصورتی کہ قرآن نے اس پر کوئی بحث نہیں کی، قرآن نے اس پر کوئی بحث نہیں کی۔ اصل موضوع کیا ہے؟ ذوالقرنین، اور پھر ذوالقرنین کے یہ مہمات، اور پھر ذوالقرنین کا ان مہمات میں جب ان قوموں کے پاس پہنچا تو ذوالقرنین کا ان قوموں کے ساتھ طریقہ، کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور اسی طرح ہمارے پاس اس کے بارے میں جو خبریں ساری کی ساری موجود ہیں، اس کی جتنے معاملات ہیں اس کی معلومات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس زمین اور آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہونی، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین تیسری مہم پر نکلے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑ آپس میں مل رہے تھے، وجد من دونہما قوما، اور ان پہاڑوں کے پاس ان کو ایک قوم ملی، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ ان کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، بڑی مشکل تھی ان کی زبان کو سمجھنا۔ قالوا یا ذوالقرنین، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر ان کی زبان کیسے سمجھی؟ کیا کوئی ٹرانسلیٹر لے کر آئے؟ کیا کتنا عرصہ لگا ان کی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے میں؟ اس تفصیل کا کوئی فائدہ ہے؟ چاچا عبدالرشید کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا۔ قوم تک پہنچے، قوم کو ایسی زبان بولتی تھی جو بڑی مختلف تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، بہرحال کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ نکلا، ان کی بات ان تک پہنچی، اور اب اس قوم نے ذوالقرنین کو مخاطب کیا۔ قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ کو کوئی معاوضہ دیں، کوئی بدلہ دیں، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں؟ یہ آتے ہیں، یہ کچھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں، ہمیں تباہ برباد کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، آپ کسی طرح اس قوم اور ہمارے درمیان کوئی سدا، کوئی درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوۃ،
ذوالقرنین نے ان کو جواب دیا. اب اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا تو کیا کہتا؟ ہمیں اتنا معاوضہ دو، ہمارے ساتھ یہ معاہدات کرو، یہ دو اور وہ دو. انہوں نے کچھ نہیں مانگا اس سے. انہوں نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے طاقت، اقتدار، وسائل دیے ہیں اس کے اندر خیر. فعینونی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں، فعینونی تو تم میری مدد کرو، بقوت، طاقت کے ساتھ، اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک ردم، ایک رکاوٹ بنا دوں، ایک دیوار بنا دوں جس سے یہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکیں گے. میں دیوار بنا دوں گا، بند کر دوں گا. اب دیوار بنانے کے لیے مجھے تمہاری کیا مدد چاہیے؟ آتونی زبر الحدید، مجھے تم تانبے کی چادریں لا کر دو، مجھے تم تانبے کی چادر لا کے دو. حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ میں برابر کر دوں بین صدفین، ان شغافوں کو، قال انفخوا، اور اس کے بعد اس میں آگ لگاؤں. حتی اذا جعلہ نارا، اور پھر جب وہ آگ بن جائے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر میں اس کے اوپر تانبے کو ڈال دوں تاکہ وہ جو دیوار ہے، وہ جو میں نے بنائی ہے، وہ پوری طرح مضبوط ہو جائے، نہ اس کے توڑنے کا کوئی راستہ بنے اور نہ اس کے درمیان سے کوئی ایسی جگہ بچے کہ یہ یاجوج و ماجوج نکل کے تمہارے پاس آئیں اور تمہیں تباہ برباد کر دیں. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، تو پھر وہ یاجوج اور ماجوج اس کو پار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی وہ نقب لگا سکے، کوئی سوراخ کر کے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے. قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے ان سے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، اور جب بھی رب کا وعدہ پورا ہو گیا تو یہ سب جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام پہاڑوں کو، تمام چیزوں کو برابر کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ذوالقرنین کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ان کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے؟ جی فقی بھائی، ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ وکان وعد ربی حقا، قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ تمام ان پہاڑوں کو، زمین کو میدان بنا دے گا، سب چٹھیل میدان بن جائیں. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق اور سچ ہوگا. اب اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا یاجوج و ماجوج کا ذکر. اب یہاں دو بہت اہم ذکر ہے. ایک ذکر ہے ذوالقرنین کون تھا، کیا تھا، اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور ایک ہے یاجوج اور ماجوج، وہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. ذوالقرنین کے بارے میں ابن غزی فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک بہت عادل بادشاہ تھے. البدایہ والنہایہ جو ان کی تاریخ کی کتاب ہے اس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح ابن حجر بھی ان کے بارے میں فرماتے کہ علماء نے ان کے میں یہ اختلاف ہے کہ ذوالقرنین اصل میں کون تھے. سب نے یہ کہا کہ وہ نبی، کچھ نے کہا وہ نبی تھے، کچھ نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، اور کچھ نے کہا کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے. لیکن جمہور اس بات کے اوپر ہیں کہ وہ عادل بادشاہ تھے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف بھی کیا تھا. واللہ عالم. اچھا، یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ایک آپ نے مشہور تاریخ میں بادشاہ سنا ہوگا، سکندر اعظم، کہ وہ سکندر اعظم تھے، کیونکہ سکندر اعظم بھی وہ بادشاہ تھا جس نے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا تھا. لیکن دونوں میں بہت واضح فرق ہے. سکندر اعظم مشرک تھا، سکندر اعظم ارسطو کا شاگرد تھا. ذوالقرنین ایک مومن موحد بادشاہ تھے. ان کے پاس عقیدہ آخرت بھی تھا، وہ ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے، وہ نیک اعمال کی دعوت بھی دیتے تھے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کا جو نام ہے، کیا واقعی اس کا نام ذوالقرنین تھا یا یہ اس کا لقب تھا؟ تو اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں. کچھ نے کہا کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے سر پہ دو بالوں کی وہ لٹیں بنا کے رکھتا تھا. یہ جو قرن ہے یہ سینگوں کو کہتے ہیں نا، تو دو وہ لٹیں بنا کے رکھتا تھا، تو لہٰذا اس کا نام پڑ گیا ذوالقرنین، دو لٹوں والا، دو سینگوں والا. کچھ نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے مشرق اور مغرب دونوں کے ممالک کے اوپر حکمرانی کی تھی، ان کو فتح کیا تھا، تو یہ ایک کونا اور یہ ایک کونا، تو اس کا نام پڑ گیا ذوالقرنین، مغرب اور مشرق کا فاتح. اسی طرح کچھ نے یہ کہا کہ اس کے چہرے کے اوپر
ایسے نشانات تھے، ایسے نشان تھے جو سینگوں کی طرح تھے، تو لہٰذا کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا، یا لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ذوالقرنین۔ اب اس میں سے کون سا جو موقف ہے، جو رائے ہے، صحیح ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی اسیف بھائی، اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کی، نہ اس تفصیل میں کی۔ اگر پتہ بھی چل جائے کہ اس کا نام ذوالقرنین کون تھا تو ہمارے عمل میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اصل تو بات سیکھنے کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار و اختیار و طاقت دی، جب اس کو اتھارٹی دی، جب اس کو پاور دیا، تو اس نے اس پاور کا استعمال کیسے کیا؟ اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اس نے لوگوں میں عدل قائم کیا، اس نے لوگوں کی مدد کی، اس نے ایمان کی دعوت دی، اس نے آخرت کی یاد دہانی کرائی۔ نہ یہ کہ وہ آخرت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، ایمان کا سودا کیا اور دنیا کے پیچھے لگ کے سب کچھ تباہ برباد کر لیا، نہیں، بلکہ اس نے ایمان کی دعوت دی، آخرت کی یاد دہانی کرائی، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیے، لوگوں کو تعلق اللہ سے جوڑا، اور یہ ایک عادل سچے بادشاہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ جو دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی، یہ دیوار کہاں ہے اور کون سی دیوار ہے؟ تو اس دیوار کے بارے میں میں نے کہا کہ کون سی دیوار کہاں ہے، ان میں سے ایک کا جواب میں آج دے رہا ہوں، ایک کا جواب اگلے ہفتے دوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ سب لوگ اگلے ہفتے بھی آئیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ مجھے نئے نظر آ رہے ہیں جو ہر ہفتے نہیں ہوتے۔ تو پہلا سوال کا جواب کہ کیا یہ دیوار کون سی دیوار ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ دیوار چین ہے۔ آپ میں سے کوئی دیوار چین گیا ہے؟ کسی نے دیکھی دیوار چین؟ میں گیا ہوں، میں نے دیکھی ہے۔ دیوار چین یہ نہیں ہو سکتی۔ دیوار چین ہزاروں میل لمبی دیوار ہے، لیکن دیوار چین کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، دیوار چین جو دیوار چل رہی ہے وہ 4 فٹ 3 فٹ کی دیوار ہے، آپ اس سے پھلاندی اس طرف آ جائیے، لیکن یاجوج ماجوج نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے تو ایسی دیوار بنائی تھی کہ نہ وہ اس کے اوپر سے گزر سکتے ہیں اور نہ وہ اس کے اندر نقب لگا سکتے تھے، تو یہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کہا آتونی زبر حدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ پھر اس نے کہا آگ کو دہکاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے اوپر میں دہکتے ہوئے جب یہ گرم ہو جائے چادریں، میں تانبا ڈالوں تاکہ اس کے اندر مضبوطی آ جائے۔ وہ جو دیوار ہے نا دیوار چین، وہ تو گاڑی کی مٹی کی بنی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی بھی ہے، اور وہ آرام سے پھلان کے کوئی ادھر سے ادھر بھی جا سکتا ہے، تو وہ دیوار چین نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کون سی دیوار ہے؟ آج دنیا میں سیٹلائٹ اتنی ساری ہے، گوگل سے آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ایک ایک کونا آپ کو نظر آ جاتا ہے، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آخر یہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے کہاں؟ ذوالقرنین نے کہاں بنائی تھی؟ بنائی تھی اسی دنیا میں تھی نا، وہ دیوار آخر پتہ کیوں نہیں چل رہی؟ یہ یاجوج ماجوج ہے کدھر؟ کیا یہ اچھا ایک اور سوال کہ کیا یاجوج ماجوج دنیا میں آ چکے ہیں؟ کیا وہ چینی قوم ہے؟ چائنیز اتنی بڑی تعداد میں ہے؟ کیا وہ رشینز ہیں؟ کیا وہ منگولینز ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے ہفتے دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔